بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ غزہ پٹی کے حوالے سے اسرائیل کے خفیہ مقاصد بے نقاب۔ اسرائیل کی جانب سے انخلا کے احکامات میں تسلسل توسیع کے نتیجے میں غزہ پٹی کے فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ایسے میں مقبوضہ غزہ پٹی کے حوالے سے اسرائیل کے خفیہ مقاصد بھی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ بھر میں اب کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ مغربی میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے مکمل فوجی کنٹرول میں دینا چاہتی ہے تاکہ وہ پورے علاقے کو مسمار کر کے بظاہر حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے۔ اس لیے رفح کے رہائشیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ساحلی علاقوں میں تنگ پناہ گاہوں میں منتقل ہو جائیں۔ اس رپورٹ میں اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے حوالے سے تصدیق کی گئی ہے کہ غزہ کے جنوبی حصے میں رفح کو مستقل طور پر خالی کروانے کا منصوبہ ہے، جو کہ غزہ پٹی کا 20% حصہ بنتا ہے۔ اس طرح کا ایک آپریشن شمالی غزہ میں بھی جاری ہے۔ یہ اقدامات اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہروں اور قصبوں سے نکال کر ساحلی علاقوں کی طرف دھکیل دیا جائے گا تاکہ آگے چل کر فلسطینی خود ہی غزہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ غزہ پٹی کے بقیہ علاقے میں اسرائیلی فوج زمین کو تباہ کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ اس لیے ایک مہینہ پہلے اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد مکمل طور پر بند کر دی تھی اور پچھلے ہفتے غزہ سٹی کے لاکھوں رہائشیوں کی صاف پانی کی واحد سپلائی لائن بھی کاٹ دی گئی۔ اسرائیل غزہ کے فلسطینیوں کو شام کے شمال میں بسانے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شام میں ترکی کی سرحد کے قریب فلسطینیوں کے لیے خیمہ بستیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی شام میں مزید پیش قدمی بھی جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج سیاحوں اور شہریوں کو حال ہی میں قبضہ کیے گئے شامی علاقے کی سیر کروانے کا انتظام کر رہی ہے۔ گولان ہائٹس کے متنازع علاقے میں یہ دورے اتوار سے شروع ہو کر ایک ہفتے تک جاری رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودیہ نے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سعودی عرب نے فلسطین کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری و مستقبل بنیادوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کے شہریوں کو امداد سے محروم کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ جنگ بند کرو، اسرائیلی فوجیوں کا حکومت کو خط۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس کے 1000 سے زائد ریزرو فوجیوں نے غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے حکومت کو کھلا خط لکھ دیا۔ خط میں تمام یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غزہ جنگ ملکی سلامتی کی بجائے سیاسی و ذاتی مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ فوج کی پالیسی واضح ہے کہ یہ سیاست کے لیے جنگیں نہیں کرتی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے بدنام زمانہ انٹیلیجنس یونٹ 8200 کے 250 سے زائد سابق اہلکاروں نے بھی اس خط کی حمایت کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی بحریہ کے 150 سے زائد سابق اہلکاروں نے بھی حکومت کو خط لکھ کر غزہ جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دینے والے درجنوں ریزرو ڈاکٹروں نے اسرائیلی وزیر دفاع، آرمی چیف اور فوج کے چیف میڈیکل آفیسر کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد انہوں نے اپنے ملک کی خاطر خدمات انجام دیں، لیکن جنگ کو 550 روز گزر جانے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ یہ جنگ ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خط لکھنے والے فوجیوں کو شدت پسند گروپ قرار دیتے ہوئے انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر اپنے حملوں میں اضافہ کرتے ہوئے جنوب، مرکز اور شمال کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح میں اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے شہر کے شمالی علاقوں پر شدید فائرنگ کی، جس سے مکینوں کے گھروں اور زمینوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی رفح پر بھی فضائی حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فورسز نے علاقے میں رہائشی مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو نے اپنے ہی فوجیوں کو دھمکی دے دی۔ نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے فوجیوں کو برطرف کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوجی اہلکاروں کو فوری طور پر برطرف کر دیں گے جنہوں نے اسرائیلی اسیران کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے غزہ پر جنگ کے خاتمے کے لیے درخواستوں پر دستخط کیے ہیں۔ اسرائیل کی مختلف فوجی شاخوں بشمول فضائیہ اور بحریہ کے سینکڑوں فوجیوں اور ریزرو افسران نے حالیہ دنوں میں خطوط پر دستخط کیے جن میں غزہ میں قید افراد کی واپسی کے بدلے جنگ بندی کی وکالت کی گئی۔ اپنے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں نیتن یاہو نے خبردار کیا کہ کسی بھی فوجی عملے کو بغاوت کی حوصلہ افزائی میں ملوث یا سروسز سے انکار کرنے والوں کو فوری طور پر برطرف کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے 19 جنوری کے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو توڑتے ہوئے 18 مارچ کو غزہ پر اپنی جنگ کی تجدید کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی، ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی روس پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف روس پہنچ گئے جہاں ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات متوقع ہے۔ روس کے قریبی اتحادی ممالک چین اور ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سینٹ پیٹر برگ پہنچ گئے ہیں اور ممکنہ طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ کرملن کے وٹکوف کی آمد کی تصدیق کی اور روسی خبرساں ادارے نے اسٹیو وٹکوف کی روس کے دوسرے بڑے شہر سینٹ پیٹر برگ کی ایک ہوٹل سے روانگی کی ایک ویڈیو بھی جاری کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب وائٹ ہاؤس نے اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور وہ مزید ممالک کا بھی دورہ کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے رواں ماہ کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ امریکی صدر آئندہ مئی میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کا دورہ کرنے اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کی بحالی کے لیے ولی عہد کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بھی مارچ میں وضاحت کی تھی کہ ریاض میں ہونے والے مذاکرات میں غیر ملکی سرمایہ کاری خلیجی راستوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے خاتمے پر بات چیت کی جائے گی۔ یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بن کر کسی غیر ملکی رہنما کے ساتھ پہلی فون کال سعودی ولی عہد کو کی تھی۔ اسے امریکی حلقوں نے 80 سال سے اہم پارٹنر اور دوست کے لیے ایک طاقتور پیغام قرار دیا تھا۔ اس کال میں مشرق وسطیٰ میں امن، سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعاون کے طریقوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بدلے میں سعودی عرب نے اگلے 4 سالوں میں امریکہ کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو $600 بلین تک بڑھانے کی اپنی خواہش کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین پر عائد 145% ٹیرف کی شرح برقرار ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چین پر عائد 145% ٹیرف کی شرح برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ بانڈ مارکیٹ پر نظر رکھ رہے ہیں۔ 15 سے زائد تجارتی معاہدے کی آفرز مذاکراتی میز پر موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امید ہے 90 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے معاہدے ہو جائیں گے۔ 90 دن کی مدت ختم ہونے پر ٹیرف کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مزید ممالک کا سفر کرنا بھی ممکن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی عوام نمائندگان کی کمیٹی میں طالبان کی مالی امداد روکنے کا بل منظور۔ یہ بل کانگریس کے رکن برائن ماسٹ نے پیش کیا جس کا مقصد کسی بھی امریکی امداد کو طالبان تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ کانگریس میں برائن ماسٹ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ ٹیکس دہندگان کا $1 بھی طالبان کے ہاتھوں میں جائے۔ بل میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کو ایک خصوصی حکمت عملی تیار کرنا ہوگی تاکہ طالبان کو براہ راست یا بلا واسطہ کسی قسم کی مالی یا مادی امداد نہیں دی جائے گی۔ بل کے مطابق دیگر ممالک اور غیر سرکاری تنظیموں کو بھی طالبان کو کسی بھی قسم کی امداد فراہم کرنے سے روکا جائے گا۔ یہ بل 23 قانون سازوں کی حمایت سے کانگریس میں پیش کیا گیا۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔